کو سنگین بحران کا شکار ہے اور پاکستان کی قوم پہ مجھے انتہائی ترس آ رہا ہے، پاکستانی لوگوں پر مجھے انتہائی ترس آ رہا ہے کہ وہ اس وقت مایوسی کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ جس کو مسیحا سمجھا تھا پی ٹی آئی کو، جس تبدیلی کی وہ بات کرتے تھے، 3.5 سالوں میں ان کی پرفارمنس بھی قوم کے سامنے ایسی پرفارمنس آئی کہ پی ٹی آئی نے اتنی کرپشن کی، قوم کا جینا اتنا حرام کیا کہ پچھلے جو چور تھے، پچھلے جو ڈاکو تھے، یعنی نواز شریف اور زرداری جو پچھلے ڈاکو تھے، ان کی جو کرپشن ہے وہ عوام سے بھلا دی۔ عوام اب 3 چوروں کے درمیان آپشن ان کو دے دیا گیا کہ یا تو پی ٹی آئی کے چوروں کو سلیکٹ کر لو، یا پیپلز پارٹی کے چوروں کو سلیکٹ کر لو، اور یا پھر آپ نون لیگ کے چوروں کو سلیکٹ کر لو۔ پاکستان کے عوام تینوں پارٹیوں کو آزما چکے ہیں۔ تینوں پارٹیوں کے ادوار میں قوم ہزاروں ارب روپے کی مقروض ہوئی، آٹا مہنگا ہوا، چینی مہنگی ہوئی، پیٹرول مہنگا ہوا، سب نے توشہ خانہ سے گفٹس بھی اٹھائے، سب نے عوامی خرچوں کے اوپر اپنے وزیروں مشیروں کو لگایا، جنہوں نے اپنے لیے کام کیا، قوم کے لیے کام نہیں کیا اور اپنے اثاثوں میں اضافہ کیا۔ تحریک انصاف نے دیکھیں تحریک انصاف نے کیا کیا کہ اس نے ان 3.5 سالوں میں اتنی کرپشن کی کہ قوم پچھلے چوروں کو واپس لے آئی۔ تو ایک چور اترا اور باقی چور جو ہے وہ اوپر آ گئے۔ مجھے ترس آتا ہے، دیکھیں کسی بھی قوم کو تباہ کرنا ہو، کسی بھی ملک کو کسی بیرونی سازش کی ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان میں کسی امریکی سازش کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے تو امریکہ پر ترس آتا ہے، ہزاروں کلومیٹر، ہزاروں میل دور ایک ملک پہ الزام لگا دیا اپنی خراب پرفارمنس کا، اپنی چوریوں ڈکیتیوں کا الزام امریکہ پر لگا دیا۔ مجھے تو امریکہ پر ترس آتا ہے کہ ہر چیز امریکہ پر ڈال کر خود بری ذمہ ہو گئے اور عوام کو ٹرک کے بتی کے پیچھے لگا دیا۔ کسی بھی پاکستان میں کسی بیرونی سازش کی ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان کو اگر تباہ کرنا ہو، کسی بھی ملک کو تباہ کرنا ہو، تو اس کی معیشت کو تباہ کر دو اور اس کے نوجوانوں کو تباہ کر دو، 2 چیزوں کو تباہ کرو۔ تحریک انصاف نے کیا کیا؟ پاکستان کی معیشت کو تباہ کر دیا اور پاکستان کے نوجوانوں کو گالیوں پر لگا دیا۔ ہمارے نوجوانوں کو پڑھائی لکھائی سے کوئی دلچسپی نہیں، ہمارے والدین پریشان ہیں، بہن بھائی پریشان ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ نہ پڑھائی کرتے، نہ لکھائی کرتے، نہ کوئی سائنٹسٹ بننا چاہتا ہے، نہ کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، صرف گالیاں جو ہے وہ پی ٹی آئی ان کو سکھا رہی ہے۔ دوسری پارٹیاں بھی پاکستان کی بربادی کی ذمہ دار ہیں، لیکن جس اخلاقی تنزل کی طرف پی ٹی آئی قوم کو لے کر گئی ہے، جس طرح ہمارے قوم کے نوجوان کو پی ٹی آئی نے تباہ کیا، ریاست مدینہ کا نام استعمال کرتے ہیں، استغفر اللہ، ریاست مدینہ کا نام استعمال کر کے غلیظ گالیاں نوجوانوں کو سکھاتے ہیں، ماں بہنوں کو گالیاں دیتے ہیں۔ کوئی خاتون محفوظ نہیں ہے گالیوں سے، کوئی مرد جو ہے، کوئی شریف آدمی محفوظ نہیں ہے، کوئی ادارہ محفوظ نہیں ہے۔ آرمی چیف کے خلاف پروپیگنڈا کر دیا، فوج کو تقسیم کر رہے ہیں قوم، یعنی بیرونی سازش کی پاکستان کو ضرورت ہے؟ جب آپ پاکستانی فوج کے اندر دراڑ لگانا چاہتے ہیں، جب آپ آرمی چیف کے خلاف بات کریں گے، آپ الیکشن کمیشن کو دھمکیاں دیں گے، آپ سپریم کورٹ کی ججوں کو دھمکیاں دیں گے، تو بات یہ ہے کہ آزادی کی بات کرتے ہیں۔ یہ جو 3.5 سال پی ٹی آئی نے حکومت کی، اس میں آپ نے پاکستانی قوم کو ہزاروں ارب روپے کا مقروض کر دیا، آئی ایم ایف سے ہزاروں ارب روپے کے قرضے لیے۔ وہ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ ہم کسی کے سامنے سر نہیں جھکاتے۔ آپ نے اپنا نہیں سر جھکایا، آپ نے پوری قوم کا سر جھکایا ہے۔ آئی ایم ایف کے سامنے، ورلڈ بینک کے سامنے، دنیا کا کوئی ملک نہیں بچا جہاں سے آپ نے بھیک نہ مانگی ہو کشکول لے کر۔ اور پاکستان کے موٹر وے اور سڑکوں کو بھی آپ نے گروے رکھوا دیا آئی ایم ایف کے پاس۔ پاکستان کا بچہ مقروض ہے۔ آئی ایم ایف کے پاس، میری بات سنیں، آئی ایم ایف کے پاس ایک دفعہ آپ چلے جاتے ہیں، اس میں زرداری بھی ملوث ہے، اس میں نواز شریف بھی ملوث ہے۔
عائشہ گلالئی نے ہمیشہ حق کی بات کی ہے. میں اگر اپنے ذاتی مفادات کی بات کرتی، الحمدللہ میں ایک اسلامک اسکالر ہوں، میں نے ہمیشہ حق کی بات کی. اگر میں اپنے ذاتی مفادات کی بات کروں، میں MNA بن کر کسی دوسری پارٹی میں شامل ہو کر، جس طرح یہ آپ کو دیکھا آپ نے منحرف اراکین نون لیگ کے ساتھ یا کھڑے ہیں یا پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں. عائشہ گلالئی آپ کو نون لیگ کے ساتھ کھڑی نظر نہیں آئی. مجھ پر 50 کروڑ کا الزام لگا. عائشہ گلالئی آپ کو پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑی نظر نہیں آئی. مجھ پر PTI والوں نے الزام لگایا کہ یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے پیسے لیے. میں آج اپنی پارٹی میں نے بنائی ہے. میں اگر اپنے ذاتی مفادات کے لیے کام کرتی تو میں کسی بڑی پارٹی میں شامل ہو جاتی. مجھے اسٹرگل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے جد و جہد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں مڈل کلاس سے تعلق رکھتی ہوں، الحمدللہ مجھے اس بات پر فخر ہے. میرے پاس وسائل بھی نہیں ہیں، میرے والدین استاد ہیں، لیکن مجھے ایک اخلاقی تربیت بچپن سے دی گئی ہے کہ حق کو حق کہو اور غلط کو غلط کہو. مومن وہ ہوتا ہے، بطور ایک اسلامک اسکالر میں پوری پاکستانی قوم کو بتانا چاہتی ہوں، مومن وہ ہوتا ہے جب کسی برائی کو دیکھے تو اس کو ہاتھ سے روکے، ورنہ اس کو زبان سے روکے، ورنہ اس کو دل میں برا سمجھے. تو پاکستان میں تو اس وقت دیکھیں، پچھلے ایک چور اتر گیا، دوسرے چور واپس آ گئے. ان تینوں پارٹیوں نے، پیپلز پارٹی، نون لیگ اور PTI میں کوئی فرق نہیں ہے. ان سب نے لوڈ شیڈنگ کے ذمہ دار ہیں. یہ سب بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے ذمہ دار ہیں. یہ سب IMF کے پاس قوم کو گروے رکھنے کے ذمہ دار، تعلیمی نظام کو برباد کرنے کے ذمہ دار ہیں. تینوں کے بچے، پیپلز پارٹی، نون لیگ اور PTI، ان تینوں کے بچے لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو کہاں پہ فرق ہے ان تینوں؟ مجھے ترس آتا ہے پاکستانی عوام پر. پاکستانی عوام کے پاس کوئی امید نہیں بچی. آج ہماری فوج پر حملے ہو رہے ہیں. یہ کون سی بات ہے کہ آپ حکومت سے، مریم نواز حکومت سے نیچے آ جاتی ہے، اس کے خلاف جب انکوائری ہو جاتی ہے پیسوں کی کہ محلات کا ریکارڈ دو، تو محترمہ مریم نواز جو ہے وہ کہتی ہے کہ فوج پر حملے شروع کر دیتی ہے. یہ جو عمران خان ہے، اس کو عمران خان نیازی ہے، میں پورا نام لوں گی، عمران خان نیازی جب نیچے اترا تو اس نے فوج پر حملے شروع کر دیے، فوج کو تقسیم کرنا شروع کر دیا. پیپلز پارٹی جب نیچے حکومت سے آئی تو فوج پر حملے، سپریم کورٹ کے ججوں کو ہراسمنٹ کرنا، ان کو گھیراؤ کی دھمکی دینا کہ میرے پاس اتنے لوگ ہیں، ہم گھیراؤ کریں گے. یہی مریم نواز بھی کرتی ہے، یہی نیازی بھی کر رہا ہے، یہی جو ہے وہ زرداری بھی کرتا ہے. آپ نے تو اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا. میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہماری فوج ہماری سرحدات پر قربانیاں دے رہی ہے. کوئی بھی شخص اپنے خون کی قربانی نہیں دے سکتا کسی مقصد کے لیے. ہمارے فوجی روزانہ شہید ہو رہے ہیں. شرم آنی چاہیے ان سب کو. اور ایک بات میں سب کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ جو سابقہ وزیر اعظم عمران خان نیازی حکومت سے اترا ہے، یہ ایڈورڈ سنوڈن ثابت ہوگا پاکستان کے لیے. یہ نام اپنے پاس لکھ لیں، ایڈورڈ سنوڈن. ایڈورڈ سنوڈن کسی کو پتہ نہ ہو تو یہ وہ امریکی تھا جو بھاگ گیا اور نیشنل سیکیورٹی کے راز باقی ملکوں کو دے دیے. تو یہ ان کا مطلب یہ ہے، مریم نواز کا مطلب یہ ہے، نیازی کا مطلب یہ ہے، زرداری کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اقتدار میں لے آؤ، ہم فوج پر حملے بند کر دیں گے. فوج کو سیاست میں گھسیٹ رہے ہیں. فوج افغانستان میں دہشت گردوں کا مقابلہ کرے، داعش کا مقابلہ کرے، مقبوضہ کشمیر میں یہ بھارتی سرحدات کا مقابلہ کرے، پاکستان کے اندر دہشت گردی کا مقابلہ کرے، یا آپ کی سیاست میں چلے جائیں. جنرل باجوہ کے خلاف غلیظ پروپیگنڈا کیا گیا. عائشہ گلالئی نے اپنی جماعت رکھی ہے، جماعت الصفا. انشاءاللہ میں ایک اسلامک اسکالر ہوں، ایک اسلامک ویژن ہے. یہ جو ریاست مدینہ کی بات ہوئی، حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بات میں آپ کو کرنا چاہتی ہوں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز 2.5 سال حکومت میں رہے. 2.5 سال حکومت میں عمر بن عبدالعزیز نے تمام عوام کو انصاف فراہم کیا. عمر بن عبدالعزیز شاہی خاندان سے تعلق رکھتا تھا. اس کی بیوی فاطمہ عبد الملک بن مروان کی بیٹی تھی. عمر بن عبدالعزیز نے شاہانہ زندگی کو چھوڑا، اپنی بیوی کے زیورات بیت المال میں جمع کروائے اور ایک مسکین غریب کی زندگی گزارنے لگا، لوگوں کی خدمت کی.
تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کو تاریخ سنہری حروف میں یاد رکھتی ہے۔ حضرت ابوبکر نے کہا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مزدور کی تنخواہ پوچھی جائے، اگر اس کا گزارا ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں ہوتا تو پھر میری تنخواہ بھی اس کے برابر لائی جائے تاکہ خلیفہ کو پتہ چلے۔ تو یہ اسلامی حکومت ہوتی ہے۔ ہمارے لیڈروں کو اسلام کا نہیں پتہ، ہمارے کسی لیڈر کو اسلام کا نہیں پتہ، میرے ساتھ مناظرہ کر لے۔ اسلام میں اسلامی ریاست مدینہ کیا تھی، اسلامی نظام معیشت کیا ہے، اسلامی نظام حکومت کیا ہے، اسلامی نظام انصاف کیا ہے۔ انشاءاللہ عائشہ گلالئی کسی کرپٹ سیاسی جماعت کا حصہ نہیں بنی۔ میرا اپنا ایک اسلامک ویژن ہے پاکستان کے لیے، پاکستانی عوام ہرگز مایوس نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں انشاءاللہ یہ جماعت الصفا جو ہے، جماعت الصفا آپ کی جماعت ہے، اسلامی نظام حکومت اور اسلامی نظام معیشت لے کر آئیں گے۔ اور صفا جو ہے وہ اسلام کی درسگاہ تھی، اسلام کی درسگاہ صفا تھی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اسلام کی پہلی درسگاہ، اسلام کی پہلی یونیورسٹی صفا تھی۔ اس میں سے صحابہ کرام نے قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کی اور عادل انصاف پسند حکمران بنے دنیا میں۔ انشاءاللہ جماعت الصفا قوم کے نوجوانوں کی اخلاقی تربیت کرے گی، ان کو واپس اسلامی نظام اخلاقیات پر لے کر آئے گی۔ میڈم دیپر اس کے بس تحریک انصاف نے جو نامزد کردہ امیدوار ہیں محلات میں پڑھنے والا اور عائشہ گلالئی ایک غریب مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والی۔ عائشہ گلالئی اپنی وزیر اعظم کے لیے کام نہیں کر رہی، عائشہ گلالئی اپنے ملک کے بھائیوں نوجوانوں کے لیے کام کر رہی ہے، عائشہ گلالئی غریب طبقے کے لیے کام کر رہی ہے۔ انشاءاللہ جماعت الصفا کے ساتھ پاکستانی قوم کھڑی ہو، آپ کو منافقت سے نجات دلائیں گے اور انشاءاللہ اسلامی نظام حکومت اور اسلامی نظام معیشت لے کر